آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے، لیکن یہ جو جملے ہیں نا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے ذرا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے، ہوتا ہے کفن صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یار جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے۔ ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے۔ میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں، میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر، گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں۔ ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں، رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے، جنت کی تیاری کرتے، اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت الامان والافیس۔ اے عید کے کپڑے سلوانے والوں، اے شادی برات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے، یہ میچنگ کے بٹن چاہیے، اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو، اس میچنگ کی جناب شلوار ہو۔ سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جاؤ قبرستان، میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا مرکز الاولیاء لاہور میں، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی، لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ، اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خودی بھی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی، تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی، مگر مست ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے، ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے، ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران
ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں.